السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب کا صفحہ نمبر 99 وہاں سے شروع کریں گے، فرسٹ پیراگراف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو مشرکین نے اپنے ان فاسد خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان وسیلہ بنایا اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے سے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہا کرتے ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دور کر دو۔ یہ ان کے حالات تھے، لیکن اپنی ان مشکلات کو وہ ان خداؤں کے سامنے جا کے پیش کرتے اور ان کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں سے چند ایک سوالات کیے ہیں قرآن مجید میں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي۔ ان سے پوچھو بھلا یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کو پوجتے ہو، پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا ان تکلیفوں کو کوئی کھولنے والی ہستی ہے سوائے اللہ کے؟ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی نفع دینا چاہے تو کیا کوئی ہستی ہے جو اس نفع کو، فائدہ کو مجھ سے دور کر سکے؟ قل حسبی اللہ، آپ ان سے فرمائیے کہ میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، باقی ہستیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا۔ ظاہر ہے ایک لفظ ہے مشرک یا ایک لفظ ہے شرک۔ وہ شرک کا لفظ جب قرآن کسی پر چسپاں کرتا ہے تو وہ محض ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کے نہیں کرتا، بلکہ کچھ ان کے اعمال ہوتے ہیں، کچھ سوچیں ہوتی ہیں، اور ان سوچوں کی بنیاد پہ جو عمل ہوتے ہیں ان اعمال کو قرآن شرک کہتا ہے۔ تو اس لیے ان اعمال کا پہچاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے انبیاء کرام، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھی۔ آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بیمار تھے، آخری دنوں میں آپ کی طبیعت ناساز تھی، تو آپ کے پاس ہی ام حبیبہ اور ام سلمہ امہات المومنین یہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو آپ کی طبیعت سخت خراب تھی، تو بخار کی حدت اور تیزی کی وجہ سے آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ تو یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی تھیں، اور ہجرت حبشہ کے دوران انہوں نے وہاں کنیسوں میں، گرجاؤں میں جو کچھ دیکھا اس کا ذکر کر رہی تھی۔ تو کسی ایک نے یہ بات کہی کہ ہاں وہاں پر تصویریں بھی تھیں، اس کنیسہ میں ہم گئے تو حضرت مریم علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں۔ تو اس پہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی آنکھ کھولی اور آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ بات اصل یہ ہے کہ ان میں جب کوئی اللہ کا نبی یا کوئی نیک انسان جب فوت ہو جاتا تھا تو یہ اس کی تصویریں بناتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وضاحت کی ہے اپنے آخری دنوں میں شرک کی، کہ شرک کس طرح ان کے اندر آیا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی خیالی تصویریں اور مورتیاں ان لوگوں نے سجا رکھی تھیں اپنی عبادت گاہوں میں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کی بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے۔ یہ سیرت ابن ہشام میں اس قسم کے ثبوت یا شہادتیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر آ جاتے
اور مورتیوں یا قبروں کو چھوڑ کر ان سے برکت حاصل کرتے تھے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے تھے۔ یہ فرق ہے۔ مثلا وہ کہہ سکتے ہیں تو ہم بھی عبادت کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، تو نیک لوگوں کی، ہماری ان نیک لوگوں کو اور ان کی آگے اللہ تعالیٰ کو تو وجہ یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے شرک آتا ہے کہ آدمی اپنے تعلق کو رب سے تو کاٹ لے اور دوسروں سے جوڑ دے، اور دوسروں سے اس خیال سے جوڑے کہ یہ میری سنے گا، جبکہ وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں لفظ ہیں کہ قبروں پر آستانے بناتے تھے، تو قبر کس کی ہوتی ہے؟ کوئی زندہ انسان کی تو نہیں ہوتی۔ جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر ہوتی ہے، اسی کو دفنایا جاتا ہے، اسی کے بارے میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ اب زندہ نہیں ہے، اب اس کو اگر دنیا میں رکھا تو اس کی لاش خراب ہو جائے گی، اس لیے اس کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو مٹی کے سپرد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی لاش کا احترام ہو، اور یہ مٹی میں پیدا ہوئی تھی تو مٹی کے اندر ہی جا کے ختم ہو۔ لیکن کیا وہ لاش جب قبر میں جاتی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے؟ بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانیت کی باتیں ہیں، آپ کو آپ کی روح پر اعتقاد ہونا چاہیے کہ روح جو ہے وہ سنتی ہے باتیں۔ تو ان بزرگوں کی جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحیں یہ زندہ رہتی ہیں اور یہ آتی رہتی ہیں، اور یہ دیکھتی بھی ہیں کہ کون ہمارا عقیدت مند زیادہ ہے اور کون کم ہے، یہ اس بات کو نوٹ کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاید جمعرات کے روز کا ایک تصور ہمارے ہاں ہے کہ ہر جمعرات کو روحیں گھروں میں آتی ہیں اور گھر والوں کو چیک کرتی ہیں کہ ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی یاد، یعنی وہ کیا ہمیں یاد کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ وہ سب عقائد ہیں جو اس روح کی بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم انسان جو ہیں، ہماری زندگی کے کچھ سٹیجز ہیں۔ ایک سٹیج وہ ہے جب ہم دنیا میں نہیں تھے، اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ارواح۔ اور دوسری سٹیج وہ ہے جو اس دنیا میں ہے، تو اس دنیا کو کہتے ہیں عالم دنیا۔ اور پھر اسی طرح یہاں سے ختم ہو کے جب ہم مر جائیں گے تو جس عالم میں پہنچیں گے وہ عالم برزخ ہے۔ تو یہ تین عالم ہیں ہمارے لیے، پھر اس کے بعد قیامت ہے۔ ان تین عالموں کا، ان تین دنیاؤں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ عالم ارواح کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ کوئی بھی آنے والا جو دنیا میں کل کو پیدا ہو یا ابھی تھوڑی دیر کے بعد پیدا ہو، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ دنیا والے کے علم میں یہ بات نہیں ہے، نہ والدین کے علم میں بات ہے، نہ بہن بھائیوں کے، کہ کون آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب کہ وہ ایسی شے تھا جس کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا تھا، کوئی ذکر بھی نہیں کرتا تھا، جب تک ماں کے پیٹ میں تھا اس کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا تھا، لیکن جو ہی وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کا ذکر شروع ہو گیا، اس کا نام رکھا گیا، کسی کا بھانجا بن گیا، کسی کا بیٹا بنا، کسی کا چچا بن گیا، کسی کا بھتیجا بن گیا، کسی کا دوتا، کسی کا پوتا، تو یہ شے مذکور ہو گئی۔ تو اس دنیا کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، عالم ارواح کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اور پھر اس دنیا کا تعلق بھی عالم ارواح سے نہیں ہے۔ یعنی ہم لوگ اب یہاں ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ پیچھے ہم کن کو چھوڑا ہے، ہماری روحیں کہاں تھیں، کن کن لوگوں کے پاس تھیں، ہمارے ارد گرد کون رہتے تھے، ہمیں کوئی پتا نہیں۔ اسی طرح جب اس دنیا سے ہم فوت ہو جائیں گے، آگے چلے جائیں گے عالم برزخ میں، تو اس کا تعلق اب دنیا سے نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اس دنیا کا تعلق عالم ارواح سے نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی جاتا ہے تو وہ پلٹ کے نہیں آتا، اور جو وہاں گیا ہے اس نے کبھی بھی دنیا والوں کو خبر نہیں دی کہ میں وہاں کس حالت میں ہوں۔
تو یہ حالات ہیں ہمارے، یہ ہماری زندگی کے سٹیجز ہیں. ہم انسان عالم ارواح سے یہاں آئے، یہاں سے آگے جانا ہے. تینوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں جو روحیں ہیں جنہوں نے ابھی دنیا میں آنا ہے، ان کے بارے میں تو یہ تصور کر لیتے ہیں کہ وہ دنیا میں روحیں پھرتی ہیں، یا جو فوت ہو جاتے ہیں، جو عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برزخ سے اٹھ کے ادھر آ جاتے ہیں. یہ کتنا غلط عقیدہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس دنیا سے ہٹ کے جب یہ عالم دوسرے میں جاتے ہیں، برزخ کے عالم میں، تو یہ برزخ کی دنیا ان کے لیے اس وقت تک قائم ہے جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی. تو یعنی وہاں سے ادھر نہیں آ سکتے. کتنی ضرورت ہے آج اصلاح کی. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر دنیا میں آ جائیں، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آ جائیں، ہم انسان کتنی خواہش رکھتے ہیں مسلمان، کاش کہ آج کوئی خالد بن ولید ہوتا، کاش کہ آج کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا. لیکن چلے گئے، وہ دنیا میں نہیں آ سکتے. لیکن ہم اپنی مرضی کی روحوں کو بلا لیتے ہیں جب چاہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد گھومتی ہیں، ہماری باتیں سنتی ہیں، ہمیں ان کو خوش کرنا ہے. اور خوش کرنے کے لیے جو رسم و رواج ہم نے اپنا رکھے ہیں وہ سارے کھانے پینے کے ہیں، اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، صرف کھانے پینے کی باتیں ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید نے کہا، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے. کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال و اسباب، غرض جس سے جو ہو سکتا تھا وہ نظر کر سکتا تھا اور کر دیتا تھا. ہم نے پڑھا ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت میں کہ آپ کے والد محترم کو ان کے دادا نے جو منت مانی تھی کہ یہ میرے سب بیٹے جوان ہو گئے تو ان میں سے میں ایک کو فلاں بت کے نام ذبح کروں گا. تو سب جب جوان ہوئے تو قرعہ نکالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام آیا. اب وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ حالت تھی، لوگوں کی یہ سوچ تھی. تو کھیتی، غلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی اور مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے. یہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں جا کے، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. یہ مجاور بھی اور درباری بھی پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں. آستانوں پر انڈیا میں اور دوسرے ملکوں میں، پاکستان میں یہ چیزیں عام نظر آتی ہیں. مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے تھے، اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے تھے. ظاہر ہے سونا ہے، چاندی ہے، کوئی قیمتی چیز ہے تو مورتی کے اوپر چڑھا دیا وقتی طور پر، اور بعد میں اتار لیا. عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی. جو بھی جاتی تھی، یعنی کسی مورتی پر کوئی چڑھاوا چڑھانا ہے، کوئی سونے کا ہار چڑھانا ہے، تو وہ انہی مجاوروں کو دیا جاتا، اور مجاور ہی جا کے ان کے گلے میں وہ ہار وغیرہ ڈالتے تھے. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے کہا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. یقین مانو کہ بہت سے دیندار لوگ، دین کا دعویٰ کرنے والے، علم کا دعویٰ کرنے والے، عبادت گزار، زاہد، یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لیأکلون اموال الناس بالباطل، بڑے غلط طریقے سے لوگوں کے مالوں کو کھاتے ہیں. یہ قرآن مجید کا کہنا ہے. البتہ جانوروں، چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا، اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں. چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانوروں کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے. وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دیتا، بلکہ اسے تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا کہ بڑا مبارک ہے، فلاں بزرگ کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، اس کو چرنے دو، اس کا آنا ہماری زمین میں باعث برکت ہوگا، اور زیادہ گھاس اگے گی.
اور کبھی ایسا کرتے کہ جانوروں کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کی بجائے گھر ہی پر ذبح کر لیتے، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ ان سب کو قرآن مجید نے ایک چھوٹے سے جملے میں ذکر کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ اس کی ساری وضاحت ہے۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلے لگاتے۔ اس کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کیا کرتے تھے، یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے، نذر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور وغیرہ قربان کرتے۔ اور اس کی اگر کوئی چھوٹی سی واضح تصویر دیکھنا ہو تو ہمارے ہاں محرم کے دنوں میں تعزیے نکلتے ہیں۔ یہ تعزیے جو ہیں یہ بالکل اسی گنبد کی طرح بنائے جاتے ہیں، اور اوپر گنبد ہوتا ہے، نیچے اس کے پاؤں ہوتے ہیں، وہ بندے اٹھا رہے ہیں، اور ان تعزیوں کو وہ جو ماتمی جلوس ہے اس کے آگے لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر جو ماتم میں شامل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے، تعزیے کے 4 پاؤں کو وہ چھوتا ہے، اس سے برکت حاصل کرتا ہے، اور اس خیال سے کرتا ہے کہ یہ شبیہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے شبیہ، کہ یہ شبیہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کی، جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں، کہ ان کے مقبرے کی بالکل اس طرح شکل ہے اور اسی میں وہ دفن ہے، تو ہم شبیہ کو اٹھا لیتے ہیں، باقی ان کی روح بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو ہم اس کو سارے شہر میں اس لیے گھماتے ہیں تاکہ لوگ یہ محسوس کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی، اور ہمیں اس کا غم ہے، اور اس غم کی وجہ سے ہم اپنے سینے پیٹ رہے ہیں، اور پھر سارا دن گھما کے شام کو اس کو جا کے بند کر دیتے ہیں یا توڑ پھوڑ کے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کام پہلے بھی ہوتے تھے، وہی چیزیں ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں۔ تو نذر و نیاز بھی پیش کرتے، چڑھاوے بھی چڑھاتے، جانور وغیرہ بھی قربان کرتے۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں دور اور نزدیک سے چھوٹے بڑے، امیر غریب، ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے تھے۔ ہر طرح کے لوگ سے مراد یہ کہ نیک بھی آتا تھا، بد انسان بھی آتا تھا، وہ بھی آ کے کوئی چڑھاوا چڑھا دیتا، یا کسی برے کام کے لیے چڑھاوا چڑھاتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے یہ چڑھاوا میں چڑھا رہا ہوں، اس کو ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ ہو جاتا تو وہ بعد میں کہتا کہ اللہ کا فضل ہوا، ماشاء اللہ، الحمدللہ، میری فلم خوب ہٹ ہوئی، میں نے نذر و نیاز چڑھائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یعنی اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں نا، حیران ہوتا ہے بندہ کہ یہ اس کام کے لیے ماشاء اللہ کہا جا رہا ہے، الحمدللہ کہا جا رہا ہے، لیکن ایک ذہن ہے، اس وقت بھی تھا۔ یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورت کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ساری نذر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے اور یوں کہا کرتے، اے بابا، میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے، اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، وہ بگڑی بناتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف و اختیار کے ماتحت کر لیتے ہیں یا اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس لفظ پہ غور کیا، غوث اعظم کے لفظ پہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں بالفرض خدا نہ خواستہ کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں پڑا ہوا ہوں، تو اس مصیبت کو اگر دور کرنے والی سب سے بڑی ہستی ہے، اعظم، سب سے بڑی ہستی ہے، وہ ہے غوث اعظم۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی طرح کے لفظ جو ہیں یہ پہلے بھی تھے، اور ہم نے ان کو ذرا تھوڑا سا عربی میں ڈھال کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری اکثریت مسلمانوں کی، چاہے عربوں کی کیوں نہ ہو، وہ عربی زبان سے نابلد ہے، اسے نہیں آتی عربی زبان، اس لیے وہ بھاری بھرکم لفظوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں
وہ کہتے ہیں جی اس کا کوئی مطلب ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے یا غوث اعظم شیئا للہ، کہ اے مصیبتوں کو دور کرنے والی سب سے بڑی ہستی، اللہ کے لیے کچھ دے دو. سوچئے، اللہ کے لیے کچھ دے دو، یعنی تم دے دو، اللہ نہیں دیتا. نعوذ باللہ، یہی مطلب ہوتا ہے پھر اس کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے بھی تھیں. تو یہ تھا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے ماں سوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا، اور یہ تھے انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار صالحین، جن کو مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تو پکارے، اور اس کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا. وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھ لیجئے، یہ مورتیاں نہیں ہوتی تھیں، قبریں بھی ہوتی تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث میں یہ لفظ ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی، کہ آپ فرماتے ہیں اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور اپنے نیک افراد کی قبروں کو، صالح افراد کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. ہم اس کی تعویل یہ کرتے ہیں ان آیات کو پڑھ کے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں کہ دون اللہ سے مراد تو وہ بت تھے، وہ تو پتھر کی مورتیاں تھیں جن کی عبادت کی جاتی تھی. وہ یہ بزرگ تھوڑی تھے، ان کو کیا پتا بزرگوں کا، ان کے ہاں کوئی ایسے بزرگ گزرے ہیں. سورہ نوح کو پڑھیں تو وہاں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے اندر جو بت پرستی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے 5 ان کے خداؤں کا نام لیا ہے. اور یہ 5 افراد کون تھے؟ آپ تفسیر پڑھیں اسی آیت کی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو پڑھیں تو اس میں صحابہ کرام کے اقوال میں ایک قول یہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کانو صالحی اسماء رجال قوم نوح. یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بہت ہی نیک افراد کے نام ہیں. ان نیک افراد کے پہلے تصویریں بنائیں، پھر اس کے بعد ان کی مورتیاں بنائیں اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے. 5 تن کا نام سنا ہوا آپ نے؟ کس کو کہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسین اور حسن. یہ 5 تن ہیں. 5 تن کا مطلب 5 جسم، 5 جانیں، اور یہ پاک ہیں. پاک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی گناہ نہیں تھے. یہ سب کے سب بخشے ہوئے ہیں. دنیا میں جب تک تھے یہ پاک تھے، اور جب فوت ہو گئے تب بھی پاک ہیں. اور یہ بہت ہی غلط لفظ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 تن پاک کا جو تصور ہے یہ قوم نوح میں ملتا ہے. وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ سن کے، اور خاص طور پر ان خداؤں کو تو بالکل نہیں چھوڑنا جو 5 تن پاک ہیں ہمارے. یہ ان کا عقیدہ تھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف پاک ہیں اور کوئی پاک نہیں ہے. آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد حضرت علی اور سیدنا حسن اور حسین، یہ 4 افراد یہ وہ درجہ نہیں رکھتے جو اللہ کے رسول درجہ رکھتے ہیں. اس کی ایک واضح سی دلیل یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب جنازہ پڑھا گیا تو آپ کی میت کو سامنے رکھ کے امام نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر نہیں کہا، اور نہ ہی آپ کے پیچھے صف باندھی گئی ہے کہ سب آپ کے لیے دعا کریں. صرف جو بھی آتا تھا، آپ جس کمرے میں فوت ہوئے تھے اسی کمرے میں آپ کی چارپائی رکھی ہے، صحابہ آ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. بس یہی آپ کا نماز جنازہ تھا. کسی نے آپ کے لیے یہ دعا نہیں کی جیسے میت کے لیے کی جاتی ہے، اللہ اس کو معاف کر، اللہ اس پر رحم کر، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا. کسی نے یہ دعا نہیں کی. کوئی جرت کر سکتا ہے رسول کے لیے دعا کرے؟ رسول تو بخشا ہوا ہے. اس لیے رسول معصوم ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے.
لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئی ہیں تو ان کا جنازہ باقاعدہ پڑھا گیا ہے. ان کی چارپائی آگے رکھی گئی، امام پیچھے کھڑے ہوئے، پیچھے صفیں بندھی گئی، اور پھر ان کے لیے دعا کی گئی کہ اللہ ان کو معاف کر، ان پر رحم کر، ان کو عذاب قبر سے بچا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اسی طرح دعا کی گئی، سیدنا حسن اور حسین کے لیے بھی اسی طرح دعا کی گئی. اس لیے یہ فرق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں تو آپ کے لیے دعا نہیں کی گئی. آپ معصوم تھے، اس وجہ سے آپ پاک تھے. لیکن آپ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے آپ کی اولاد ہے یا رشتہ دار ہیں، ان سب کے لیے نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کے لیے دعا کی گئی ہے. تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے پاک صرف اور صرف رسول کی ذات ہوا کرتی ہے. اس کا والد، اس کی والدہ، اس کے بیٹے، اس کے بچے، اس کی اولاد، کوئی بھی پاک نہیں ہوا کرتا. اگر ایسی بات ہے، اگر بیٹے کا پاک ہونا ہی ضروری ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا پاک تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہاں تک کہہ دیا کہ انہ عمل غیر صالح، آپ اس کا ذکر ہی نہ کیجئے، اس کے لیے ہاتھ مت اٹھائیے کہ اللہ اس کو معاف کر. وہ تو ناپاک عمل تھا، وہ تو بد عمل انسان تھا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، خاندان نبوت کا، لیکن اللہ نے کہہ دیا نہیں ہے. ابو لہب کون تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چچا، آپ کا چچا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کو بھی اللہ تعالی نے نکال دیا. تبت یدا ابی لہب وتب. اور اسی طرح ابو طالب، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے چاہے انہوں نے جو خدمت کی، لیکن ان کو بھی اسلامی لسٹ میں اللہ تعالی نے نہیں رکھا. نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ خونی رشتہ داریاں کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے اور مقام کا مسئلہ ہے. رسول کا مقام بلند ہوتا ہے، اور اس کی اولاد یا اوپر والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر مسلمان ہوتے ہیں تو ان کا مقام ہے، اور پھر مقام بھی اتنا جتنا دین دیتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ رسول کے برابر ہو جاتے ہیں. تو یہ تو تھا مشرکین کا شرک. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تو مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزری. سب سے پہلے ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، اور انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا. انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے. قرآن مجید نے وہ لفظ یوں ارشاد فرمائے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق. یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا. یہ تو عجیب چیز ہے. اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ. یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے. ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں. ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے. تو اس کو انہوں نے اس طرح رنگ دے دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توحید کا درس دیا. اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے، اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت و بحث کے میدان میں اتر پڑے تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی. انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. جہاں ابو بکر مسلمان ہوئے تو ان کے ذریعے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی طرح اور بڑے بڑے لوگ، یہ سب مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ تو کام بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ بھی ذرا حرکت میں آ گئے تو انہوں نے بحث کرنا شروع کر دی. تو قرآن مجید نے دلائل دیے اور مختلف پہلوؤں سے دلائل دیے. ان سے پوچھا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کی قوت دے رکھی ہے؟ یہ بتائیے آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں، یہ کہاں سے معلوم ہوا آپ کو؟ تو اس کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو تمہیں غیب معلوم ہو گیا ہو، دعویٰ کرو،
یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو اور اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی ہو، کوئی دلیل تو ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں، یہ بحث کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ پھر فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ، کوئی لکھا ہوا باقی حصہ تورات کا، انجیل کا، یا اللہ نے کسی نبی کو کوئی کہا ہو وہ بات کچھ تو لے آؤ اگر تم سچے ہو کہ ہم جن خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں بالکل برحق ہیں۔ پھر فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اللہ کے رسول ان سے کہو کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے کہ یہ واقعی خدا ہیں، با اختیار ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، اللہ نے ان کو دے رکھے ہیں؟ اگر ایسا علم ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو لگاتے ہو۔ یہ ہے وہ بات، اصل بات یہی ہے۔ قرآن نے دیکھی کیا خوبصورت انداز سے دو باتیں کر دی ہیں، گمان ہے، وہم ہے، خیال ہیں تمہارے، اور اٹکل پچو باتیں ہیں۔ کبھی یہ کر دی، کبھی یہ دلیل دے دی، اس کو وہ دلیل دے دی، اس کو وہ دلیل دے دی، لیکن قرآن مجید نے ایک ہی بات کہی ہے، اس نے اٹکل پچو باتیں نہیں کی۔ چونکہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو غیب کا کوئی علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی ہے، اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے یہ کہا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس بات پر پایا ہے ہم تو اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ ان کا جواب ہوتا تھا۔ بڑے سیانے لوگ ہوتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی، یعنی اللہ کی عبادت میں باپ دادا کے خیالات، عبادت میں باپ دادا کے خیالات، اور دنیا میں جدید ترین خیالات، یہ فرق ہوتا تھا۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن دنیا اگر گزارنی ہے تو جس طرح بزرگوں نے گزاری ہے وہ ویسی نہیں گزارنی۔ وہ اس لیے کہ آج کل بڑی زبردست چیزیں، ماڈرن چیزیں، ہم ان کو اپنائیں، لیکن قرآن مجید جو اس دور میں ایک ماڈرن بات کر رہا تھا، اور ہر دور میں اس کی بات ماڈرن ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ لوگ یہی کہا کرتے ہیں ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، قرآن کی بات سن کے کہتے ہیں ہم نے تو کبھی ایسی بات سنی نہیں، یہ تو نئی بات ہے، کسی نے کہا ہی نہیں ہمیں آج تک۔ اور یہ بھی کہا قرآن مجید نے کہ وہ کہا کرتے تھے قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، ایک امت پر پایا ہے، اور ہم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ بس اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم لوگوں کو معلوم نہیں، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ باتیں جو کرتے ہو نا یہ محض تمہارے خیالات ہیں، اس لیے اس کی بات سنو، اللہ کی بات۔ وہ تمہارے ان شرکاء کی حقیقت تمہیں یوں بتلاتا ہے اور کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، یہ من دون اللہ کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات ہے وہ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ من دون اللہ ہے۔ کیوں کہ آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، درخت ہوں، پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، انسان ہوں، ان سب کو اللہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ مشرکوں نے ہی کچھ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ ہے۔ کسی نے سورج کی پوجا کی، کسی نے آگ کی کسی نے پتھر کی کسی نے درخت کی، یہ سب کرتے تھے اور یہ اللہ نہیں ہے۔ اب جب من دون اللہ کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا تو اب ایک اور نظریہ سامنے آیا، انہوں نے کہا اس کا توڑ بھی نکالیں، تو وہ نظریہ یہ آیا کہ دیکھیے بھائی یہ ہر شے اللہ سے ہے، لہذا ہر شے اللہ ہے، ایک بنا دیا۔ یہ پوری کائنات ایک وحدت کے ساتھ پروئی ہوئی ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ یہ ساری کائنات چمٹی ہوئی ہے،
اللہ اس میں اور وہ اللہ میں. یہ من دون اللہ کے بالکل الٹ عقیدہ ہے جس کو کہا جاتا ہے وحدت الوجود. بعض لوگوں نے یہ دعوے کیے ہیں ماضی میں اور اب بھی کرتے ہیں کہ مجھ میں اللہ آ گیا، میں اللہ میں چلا گیا، میں اور اللہ ایک ہو گئے. اور اس پہ شعر بھی کہے جاتے ہیں، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، ہم سنتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں. یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں، اسی طرح تمہارے ان شرکاء کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں ہے. سورج کو وہ نہیں پکڑ سکتے، چاند کو وہ نہیں پکڑ سکتے، ستاروں پر ان کا کنٹرول نہیں ہے، ہوا پر ان کا کنٹرول نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر سیلاب آ جائے تو پانی بھی اگر قبروں میں گھس جائے تو یہ اس کو بھی نہیں روک سکتے. بس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں اور برابر ہو. یہ ہے عباد امثالکم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا، فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اگر ان دلائل کو سننے کے باوجود بھی تم نہیں سمجھتے تو جاؤ تم ان کو پکار کے دیکھو. فادعوہم یہ دعا سے ہے. دعا صرف یہ نہیں ہوتا کہ یوں ہاتھ کھڑے کر کے انسان دعا کرے. حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جو مغز ہے، ایسنس ہے، وہ دعا ہے. یعنی میں نماز پڑھوں، اس نماز میں جہاں میں نے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ کوئی دعا کی، وہ پوری نماز کا وہی مقام ہماری پوری عبادت کا ایک مغز ہے. تو یہ دل کے اندر سے نکلتی ہے دعا، اور جب دل کے اندر سے نکلتی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اوروں کے لیے نکالتے ہیں. دل کے اندر سے عبادت، اس میں خشوع، اس میں خضوع، یہ سب چیزیں دل میں آتی ہیں اور دعا کا حصہ ہیں، عبادت کا حصہ ہیں. اس لیے خشوع ہو، خضوع ہو، یہ سب کچھ اگر دل سے نکلتا ہے اور کسی اور کے لیے نکلتا ہے تو اس کو کہا گیا دعا. اگر یہ اللہ کے لیے نکلے تو یہ بھی دعا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نکلے تو بھی یہ دعا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھائی، فادعوہم، تو تم پکار کے دیکھو ان کو. فلیستجیبوا لکم، تمہیں یہ جواب دے سکیں تو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو دعاؤں میں صرف یہ نہیں ہوتا میری دعا ہے، بلکہ اس میں مرادیں بھی آ جاتی ہیں، نظر و نیاز بھی آ جاتے ہیں، بہت سی اور چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ بیمار ہوں، شفا دے دے مجھے، میری بگڑی بنا دے، میری کشتی پار لگا دے، میرا بیڑا تار دے، کیا کیا دعائیں ہوتی ہیں. تو یہ سب جو ہے نا، یہ ہے فادعوہم. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو بھی پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. کھجور کی گٹھلی ہے، اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے پتلا سا، اللہ فرماتے ہیں اس کے برابر بھی ان کا اختیار نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس چھلکے کو جس کی کوئی وقت نہیں. ہم کھجور کھا لیتے ہیں، گٹھلی پھینک دیتے ہیں، چلیں گٹھلی بھی کام آ سکتی ہے، لیکن گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ چھلکے کے برابر بھی، یعنی چھلکا بھی پیدا نہیں کر سکتے، اتنا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے. کہاں اللہ یہ فرمائے اور کہاں ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی دعائیں ہوتی ہیں مزاروں پہ. اللہ تعالیٰ بچائے کہ کیا کچھ ہوتا ہے وہاں، اور اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، وہی بتا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس یہ ساری خبریں ہیں کہ یہ لوگ کتنا بے بس ہیں. کوئی اللہ کے بغیر تمہیں یہ ایسی خبر نہیں دے سکتا کہ سنتا تمہاری کون ہے اور کون نہیں سن سکتا، اس لیے کہ وہ اس عالم میں ہے جہاں سے کوئی پلٹ کے نہیں آیا. جو بندہ فوت ہو جاتا ہے
وہ پلٹ کے نہیں آتا. تو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عالم میں کیا ہو رہا ہے تو کیوں ایسے خیالات بنا لیے گئے ہیں؟ اور وہ عالم جہاں بندہ فوت ہو کے جاتا ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. اس لیے اللہ پوری طرح باخبر ہے اس دنیا کا بھی جو آگے والی ہے اور اس دنیا کا بھی، اور جو ہم سے پہلے کی دنیا عالم میں ارواح تھی اس کا بھی. تو اس لیے اللہ پوری طرح باخبر ہے ان تینوں دنیاؤں کے بارے میں. وہی ہمیں خبر دے رہا ہے اور ایسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکے گا. کتنا عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس نے ہم مسلمانوں پر کیا ہے. بتا دیا ہے کہ میری اتھارٹی کیا ہے اور جن کو تم سمجھتے ہو ان کی حالت کیا ہے. قرآن مجید میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، جو نذرانے تم آگے رکھتے ہو، ان کے کھانوں پہ اگر ایک مکھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ مکھی بھی نہیں ہلا سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور اگر مکھی ان کے کھانوں سے کوئی شے اپنے پاؤں میں یا اپنے پر پہ لگا کے اڑ جائے تو ان خداؤں کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کھانے کو واپس لے سکے. بتائیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی مثال ہو سکتی ہے بے بسی کی، کہ اتنے بے بس ہیں یہ خدا. تو اس پر مزید کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ہم پھر کریں گے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.